بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سوال پوچھتے ہیں کہ الٹا سونا یعنی پیٹ کے بل سونا کیسا ہے؟ عزیز دوستو، میں نے ایک گزشتہ ویڈیو میں اس آدمی کا نام بتا دیا تھا جس نے سوال کیا تھا، لیکن میں آئندہ اس آدمی کا نام نہیں لیتا ہوں جس نے سوال کیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی از خود اجازت دے دے کہ میرا نام لے دینا ویڈیو میں تو میں اس کا نام لے دیتا ہوں، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کا نام نہ لیا جائے۔ اس لیے میں یہاں بھی یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ یہ سوال کس نے کیا ہے۔ البتہ اس ضمن میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں پیش کروں گا جو سنن ابو داؤد میں ہے 5040 اور سنن ابن ماجہ میں ہے وہی حدیث۔ عزیز دوستو، اس کا نمبر ہے تقریباً 3324 نمبر ہے اس کا، 3724 نمبر ہے اس کا۔ اور عزیز دوستو، اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں وہ تقریباً 3 حدیثیں ایک ساتھ ہیں۔ نمبر میں فرق ہو سکتا سنن ابن ماجہ والی میں، لیکن تقریباً نمبر وہی ہے جو میں لگ بھگ بتلا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ کئی دن ہو جاتے ہیں وہ احادیث پڑھے ہوئے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ 3 حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں تخفہ، یا میری زبان سے وہ نام لیا نہیں جا رہا یا میری سمجھ میں پورا نہیں آیا ہے، یہ غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ چلو عائشہ کے گھر۔ ہم سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ عزیز دوستو، حدیث تھوڑی سی طویل ہے لیکن میں اس کو مختصر کر دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں پہنچے ہم سمیت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کو کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے دلیا لے کر کے آئیں۔ ہم نے دلیا کھایا، پھر آپ نے فرمایا ہمیں اور کھانا کھلاؤ، تو آپ ان کے لیے کوئی اور چیز لے کر کے آئیں جو کھجور وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے وہ چیز بھی کھائی اور پھر فرمایا کہ عائشہ ہم کو پلاؤ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیالے میں دودھ لے کر کے آئیں اور ہم نے وہ دودھ پیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تو یہیں سو جاؤ اور چاہے مسجد میں چلے جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ رات کا وقت تھا۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رات کے وقت میں یا عموماً کسی بھی وقت میں کسی نہ کسی مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے آیا کرتے تھے۔ اور ایک پیغمبر ہیں جو رسول بھی ہیں،
اور نبی بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی مہمان کے بغیر کھانا کھایا ہی نہیں کرتے تھے. تو جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے اور آپ نے یہ اجازت دے دی کہ چاہے یہاں سو جاؤ اور چاہے مسجد میں چلے جاؤ، تو فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں چلا گیا. جب میں مسجد کے اندر سویا ہوا تھا صبح کے وقت، میں نے دیکھا کہ کسی آدمی نے میرے پیروں کو ٹچ کیا اور مجھے جگایا اور فرمایا اٹھ کھڑا ہو. جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے ان کا نام لے کر کہ یہ طریقہ، اس طریقے سے نہ سویا کرو کہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. عزیز دوستو، اس حدیث کے اندر یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ الفاظ ہیں. لیکن اسی کے ساتھ جو دوسری حدیث ہے عزیز دوستو، جس کے راوی ابو ذر غفاری ہیں شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا. سنن نسائی کے اندر، وہ سنن ابن ماجہ کے اندر یعنی اس سے اگلی ہی حدیث ہے وہ عزیز دوستو. وہ خود اپنی بات بتاتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں پہچان نہیں رہا تھا حالانکہ کہ میں سویا ہوا تھا بالکل. اچانک میرے پیروں کو کسی نے ہلایا اپنے پیروں سے. جب میں نے دیکھا پلٹ کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ارشاد فرمایا اٹھ کھڑا ہو، اٹھ کر بیٹھ جا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جس طریقے سے تم سو رہے ہو، یہ طریقہ جہنمیوں کا طریقہ ہے سونے کا. عزیز دوستو، یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس سے اگلی حدیث بھی سنن ابن ماجہ ہی کے اندر ہے، جس کو میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کروں گا. اس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں شاید. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے. ایک شخص سویا ہوا تھا اور وہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیروں کو اپنے پیروں سے ٹچ کیا اور اس کو جگایا، اور جگا کر کے فرمایا کہ اس طریقے سے نہ سویا کرو کہ یہ طریقہ یعنی الٹے سونا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. اس لیے عزیز دوستو پتہ یہ چلا کہ الٹے سونا یہ بہت بری بات ہے. الٹے سونے سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اور یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. اور الٹا سونا عزیز دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کو سخت ترین ناپسند ہے. عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم الٹے نہ سویا کریں. ابھی میں نے آپ کو ایک روایت پیش کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ان صحابہ کرام کو لے گئے تھے، اور میں نے کہیں یہ بھی آپ کو بتلا دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اکثر و بیشتر زیادہ تر احادیث ان کی اسی طریقے سے ملتی ہیں کہ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان ہی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. اس سے عزیز دوستو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کسی نہ کسی مہمان کو اگر ہم اپنے ساتھ بٹھا لیا کریں تو عزیز دوستو اس میں ہمارے کھانے کے اندر برکت ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی رحمتیں آئیں گی ہمارے گھروں کے اندر. اور مہمان کا آنا خود ہی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ جس گھر میں اللہ تبارک یعنی جس آدمی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر مہمانوں کو بھیجتا ہے. لیکن عزیز دوستو، مہمان کے اکرام کا شریعت کے اندر حکم ہے، لیکن کس چیز سے اس کا اکرام کریں؟ اس چیز سے اکرام کریں جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہو، یا اگر بازار سے لانی پڑے تو قرض لے کر نہ لانا پڑے اس کو. ہاں، قرض لے کر لانا جو ہے نہ لانا پڑے. لیکن
آج ہم جو مہمانوں کو دیکھتے ہیں، میاں فلانے کے گھر گئے تھے ہم، اس نے ہماری چائے کی بات نہیں کری، اس نے ہمارے کھانے کی بات نہیں کری، ہمارے سامنے باسی کھانا ہی رکھ دیا اور بھی نہ تو ہے جی۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مہمان کا، اور نہ ہی یہ طریقہ مہمان نوازی کا ہے۔ یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں عزیز دوستو۔ اس لیے مہمان کے آنے پر آدمی کو خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ رنج و غم، کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مہمان آتا ہے تو آدمی الٹا قرض دار ہو جاتا ہے اور اس پر قرضہ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ بھی لایا جائے، وہ بھی لایا جائے، یہ بھی کھلایا جائے، وہ بھی پلایا جائے، اور اس کو جو ہے ودا بھی دی جائے۔ عزیز دوستو، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اور پھر مہمان کو 3 دن تک کھانا کھلانے کا ہم پر حق ہے، جو ہم پر ضروری ہے، کم از کم 3 دن تک یہ اس کا حق ہے۔ اور 3 دن کے بعد میں اگر وہ مہمان کو کھانا کھلاتا ہے تو عزیز دوستو پھر اس پر وہ احسان ہے، لیکن وہ 3 دن تک جو کھانا کھلایا جائے وہ اپنے کھانے کے ساتھ اس کو شریک کر لیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اچھی چیزیں خرید کر لائیں، قرض لے کر لائیں اور قرض کو بڑھاتے چلے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے معاف فرما دے اور ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جتنی باتیں صحیح نکلی ہوں ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے مکمل طریقے سے موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔